إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال جل شانه في محكم التنزيل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 آپ حضرات تک پہنچائی ہے. نواقض اسلام کی شرح کا درس ہم اور آپ کا یہ چل رہا ہے. جو ٹوٹل 10 نواقض ہم اور آپ جاننے والے تھے، جن میں سے ہم اور آپ نے 7 نواقض کو سلسلہ وار دروس کے اندر جانا اور سمجھا. آئیے سرسری طور پر ان کا جائزہ لے لیتے ہیں بغیر کسی تفصیل کے. سب سے پہلا جو ناقض ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا ناقص جو ہے، انسان اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان ایسے لوگوں کو وسیلہ یا واسطہ یا سفارشی بنا لے، وکیل بنا لے جن کو اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے، اور ان پر بھروسہ کرے اور ان کے اوپر توکل کرے، ان سے مانگنا شروع کر دے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تیسرا ناقض، کافروں کو کافر نہ کہنا، یعنی مشرکوں کو مشرک نہ کہنا. ان کے کفر میں جو واضح ہیں، جو اصلی کافر ہیں مراد، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا دھرم جو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ مراد ہیں. ان کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا، یہ بھی جو ہے نواقض اسلام میں سے ہے. چوتھا ناقض، کہ رسول علیہ السلام کے طریقے سے بہتر کسی اور کے طریقے کو سمجھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر کسی اور کے حکم کو جو ہے ترجیح دینا دل و جان سے اور عقیدہ سمجھ کر کے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام کے کسی بھی عمل سے بغض اور نفرت کا اظہار کرنا اور دل سے جو ہے اس سے نفرت کرنا، چاہے ظاہر میں انسان اس اسلام کے طریقے پر عمل ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تو یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے. اسی طریقے سے چھٹا جو ناقض ہے کہ دین اسلام کے کسی حکم کا یا اللہ رب العالمین نے جو حدیں اور سزائیں مقرر کی ہیں اس کا مذاق اڑانا، یا دین کے کسی عمل کے ثواب کا مذاق اڑانا، یا دین کے کسی بھی حکم کا یا شریعت کا مذاق اڑانا، اس کو استہزاء اور تمسخر بنانا. ایسا کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ساتویں چیز، جادو کروانا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا جدائی پیدا کرنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے. دونوں شکلیں جو معروف ہیں، وہ دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ نواقض اسلام میں سے ناقض کا ارتکاب کرتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جادو بذات خود کفر ہے اور اس کا کرنے والا کافر ہے. یہ 7 نواقض تھے جن کو ہم اور آپ نے جانا اور سمجھا. 8واں جو ناقض جو ہم اور آپ اس درس میں سمجھیں گے وہ ہے مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا. مسلمانوں کے خلاف مظاہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین، کہ مسلمانوں کے خلاف
جب کفر اور اسلام آمنے اور سامنے ہوں، ان کی لڑائی ہو، ایک دارالاسلام ہو یعنی اسلام کا گھر ہو، اسلامی ملک ہو، اور اس کے مقابلے میں کافروں کا ملک ہو اور کافروں کی لڑائی ہو، اللہ رب العالمین فتنوں سے اور لڑائی جھگڑوں سے ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر ایسا کہیں معاملہ پیش آ جائے یا اس کے علاوہ بھی انسان مسلمانوں کے خلاف کسی بھی صورت میں دین کے اعتبار سے اگر کافروں کی مدد کرتا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر یہ کافر غالب آ جائیں، ان کا کفر غالب آ جائے، کفار جو ہے دین کے اعتبار سے غالب آ جائے، ان کا دین غالب ہو جائے، تو ایسا شخص اگر عمل کرتا ہے ظاہر میں یا دل میں بھی اعتقاد رکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس عمل کی وجہ سے یا اس اعتقاد کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں بھی اس چیز کی اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا، ان سے محبت کرے گا اور ان کا ساتھ دے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی ان کا معاملہ بھی ان کفار جیسا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں 51 کے اندر، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور یہاں ظالم سے مراد، ظلم سے مراد اس آیت کے اندر کفر ہے، شرک ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا یہ اصول رہا ہے کہ اکثر جگہوں پر وہ شرک سے ظلم کو تعبیر یا شرک کو جو ہے ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ شرک سے ظلم سے مراد شرک ہوتی ہے قرآن کی، یہاں پر بھی جو ہے ظلم سے مراد یا ظالم سے مراد کفار ہیں اور کفر ہے، جیسا کہ تفسیر کے اندر وارد ہے۔ اچھا، اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ تو آخری حصہ ہے، آخری ٹکڑا ہے آیت کا۔ شروع کا حصہ کس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا؟ مومنوں کو مخاطب کیا، ہم اور آپ کو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو جو ہے اپنے دوست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ کرو، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا دشمن قرار دیا، اور اس سے پہلے ابھی سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا غالباً، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ جو ہے چھٹے پارے کی یہ آخری آیت ہے، اور اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے سب سے کٹر جو دشمن ہیں، سب سے سخت جو دشمن ہیں، وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ یعنی مشرکین یہ عام لفظ ہے، جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چاہے بتوں کی عبادت کرتا ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی اللہ کو چھوڑ کر کے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، درخت کی، پتھر کی، جس بھی چیز کو معبود مانتا ہو، ایک کو مانتا ہو اللہ کے علاوہ، یا تین کو مانتا ہو یا ہزاروں کو اور کروڑوں کو مانتا ہو، وہ سب مشرک ہیں یہودیوں کے علاوہ۔ یہودی ظاہر سی بات ہے کہ اہل کتاب ہیں، یہودی اہل کتاب ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب نازل کی تھی، اور ایک آسمانی نبی، ایسا نبی ان کو عطا کیا تھا جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے نبوت نازل کی تھی اور آسمانی کتاب بھی ان کے اوپر نازل کی تھی۔ پھر بھی ان سے دوستی کرنا، حالانکہ جو ہے ان کا ذبیحہ حلال ہے، اگر وہ جانور ذبح کرتے ہیں شرائط کے ساتھ تو ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے کچھ شرائط کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، کچھ شرائط کے ساتھ، خاص کنڈیشن کے ساتھ، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ پھر بھی ان سے دوستی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اور اسی پس منظر میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو جو ہے تم آپس میں دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا، ان سے محبت کرے گا، دلی اور قلبی لگاؤ ان سے رکھے گا،
کہ ان کے اعمال سے محبت کرنے لگ جائے، ان کے کفر سے محبت کرنے لگ جائے، یا وہ جو بھی راستہ اختیار کریں اس راستے میں کہ وہ راستہ ان کا صحیح ہے، بہتر ہے، ان کو آنکھ بند کر کے فالو کرنا شروع کر دے اور اپنے طریقے کو جو ہے صحیح نہ سمجھے، تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ ان میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو یعنی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی وہ گمراہ ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اور واضح انداز میں جو ہے سورہ ممتحنہ کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 کے اندر بھی اور آیت نمبر 9 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی وضاحت کی۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ ممتحنہ کی 28ویں پارے کی تیسری صورت، اس کی پہلی آیت ہے۔ کہا اللہ رب العالمین اے ایمان والو، تم میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو جو ہے دوست نہ بناؤ، اپنا ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، ایسا دوست جس سے تم قلبی محبت کرنے لگ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو روکا ہے، منع کیا ہے اس چیز سے، باز رکھا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو، گویا کہ جو کفار ہیں، جو مذہب اسلام پر نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں دین کے اعتبار سے، اور اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اور جو اللہ کا دشمن ہے، جو مومنوں کا دشمن ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے اور ان سے قلبی لگاؤ نہیں رکھنا ہے، ان کے اعمال کی تعریف نہیں کرنی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان نوجوان جو ہے کفار کے دین تو دور کی بات ہے، ان کی ایسی چیزیں جو کہ فی نفسہ ہی جو ہے محل نظر ہوتی ہیں، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان میں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج اگر کسی مسلم نوجوان کے لباس کو دیکھیں تو اس کا جو ہے لباس ٹخنوں سے پھٹا ہوتا ہے، یا جو ہے گھٹنوں سے پھٹا ہوتا ہے، یا پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھٹا ہوتا ہے، اور پوچھا جائے کہ یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کس کا اسوہ ہے، تم نے اس چیز کو کس لیے؟ اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو جو اچھی شکل و صورت میں بنایا ہے، اور ان کے لیے جو ہے لباس بھی نازل کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے ایمان، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ اور لباس کی کتنی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین نے شرم و حیا کا مادہ جو ہے انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دیا ہے کہ، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان کے لباس کے اندر کمی واقع ہونا اور حیا کے خلاف لباس پہنانا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کے اندر غلطی ہوئی شیطان کے بہکانے پر، تو کیا ہوا؟ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ شیطان نے ان کو یہ حرکت، یہ کام اس لیے کروایا تاکہ ان کے بدن سے پہنے ہوئے لباس کو اچک لے، اس کو جو ہے ان کے لباس کو کھول دے، اور ان کی جو ڈھکنے کی چیزیں ہیں، جو شرم کی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ یہ شیطان کی حرکت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا، ينزع عنہما لباسہما، ان دونوں کے لباس کو ان سے جو ہے کھینچ لے، ان سے اتار دے۔ یہ شیطان نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کھلوایا، اور پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جب لباس جو اتروایا، تو وہ درخت کے پتے جو ہے پہن کر کے اپنے جسم کی حفاظت کرنے لگے۔ یہ لفظ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ جو حیا والا لباس ہے، جو پاک دامنی والا لباس ہے، اس کو اتارنا یہ شیطانی حرکت ہے، اور یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا کام ہے، اور یہ اب سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اس نے مشن اپنایا ہے، اور قیامت تک یہ اپنے مشن پر باقی رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اچھا خاصا لباس دیا ہے، نیا لباس دیا، انسان اس کو پھاڑ کر کے جان بوجھ کر کے اپنے جسم کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ کس کے طریقے پر؟ اگر پوچھا جائے کیا کسی نبی کا طریقہ ہے، یہ کسی فرشتے کا طریقہ ہے، کسی جو اللہ کے ولی کا طریقہ ہے، کسی شہید کا طریقہ ہے، کسی صحابی کا، تابعی کا، امام کا، محدث کا، فقیہ کا، کسی نیک انسان کا یہ طریقہ ہے، یا کسی عام مسلمان کا طریقہ ہے جو عام ہے، جو عالم بھی نہیں ہے، جو عام انسان ہے، عام مسلمان کا یہ طریقہ ہے؟ وہ ہرگز نہیں کہے گا۔ پھر کہاں سے آیا یہ یورپ سے آیا،
یہ یہود اور نصارہ کی روش آئی، اور انسان جو ہے اپنے لباس کے اندر بھی ان کے طور اور طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی انسان ذہنی طور پر کتنا ان کا غلام ہو چکا ہے اور کس قدر اپنے نفس کو ان کے قابو میں کر دیا ہے کہ ان کی ایک ایک حرکت کو فالو کرتا چلا جاتا ہے بنا کچھ سوچے اور سمجھے۔ یہ انسان کی ذہنی انتہائی درجے کی گراوٹ کا جو ہے پتہ دیتی ہے کہ انسان ان کا ذہن کس قدر نیچے سطح تک چلا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم اور آپ کو جو طریقہ بتلایا ہے، زندگی گزارنے کا جو راستہ عطا کیا ہے، وہ راستہ کائنات کے تمام راستوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے کھیل ہوتے ہیں، لوگ کھیلوں میں کفار کی اس قدر تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ بس یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کون سا بڑا میدان فتح کر لیا ہے، یا کتنی بڑی جو ہے کون سا بڑا معرکہ یا کون سا بڑا قلعہ اور فورٹ فتح کر لیا ہے، یا کون سی بڑی آبادی کو فتح کر لیا ہے۔ اور ان کے ایسے مسلمان نوجوان اور ان کے قصیدے گاتے ہیں کفار کے عمل کی۔ انسان جو ہے کسی کام کو دنیاوی اعتبار سے اس نے اچھا کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان اس کی تعریف میں اتنا بھی مبالغہ نہ کرے کہ اس کافر سے انسان کو محبت ہونے لگ جائے اور دلی لگاؤ اور قلبی لگاؤ ہو جائے۔ اگر وہ کسی کام میں ناکام ہو جائے تو انسان ٹینشن میں مبتلا ہو جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے فرائض اور واجبات چھوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی فکر نہیں ہوتی ہے، ان پر مسلمانوں کو، نوجوانوں کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن واضح طور پر اگر میں کہوں کہ کرکٹ کے میدان میں اگر کوئی کھلاڑی ناکام ہو جاتا ہے تو ان کو اس کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی کفار جو ایسے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے کہ کیسے کیسے کاموں کی جو ہے وہ لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور کیسے کیسے کاموں کو جو ہے رواج دیتے ہیں، اور مسلم نوجوان آج کل اس چیزوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے لیے وقت نکالیں، اپنے دین کو سمجھیں اور دینی محافل میں شریک ہوں، مسجدوں سے اور مدرسوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء سے اپنا تعلق بڑھائیں، اور جو ہے اللہ حق سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں، تاکہ ہمارا ایمان کی دنیا کے اندر بھی حفاظت ہو کے اور دنیا کے اندر بھی ایک بہتر مسلمان بلکہ ایک بہتر جو ہے سٹیزن ہم اور آپ بن سکیں، اور ایک بہتر ناگرک کی جو ہے شکل قوم اور ملت کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہم اچھے انسان ہیں، ہم اس قوم کے خیر خواہ ہیں، اور ہم ایک اچھے مسلمان کے اور اچھے انسان کے کیا صفات ہونے چاہیے ان کو اپنانا چاہیے۔ انسان لا یعنی چیزوں میں اور بیہودہ اور فالتو چیزوں میں انسان اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے اور کفار سے بالعموم جو ہے ان سے قلبی لگاؤ رکھنا، ان سے دوستی کرنا اور ان کے اعمال کو جو ہے پسند کرنا، یہ شریعت کے اندر محبوب نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، کچھ ایسی جگہیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور کچھ ایسے اوقات ہیں یا زمانے ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو ان چیزوں سے، ان اعمال سے، ان لوگوں سے، ان جگہوں سے اور ان زمانوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور میں نے ہر ایک کی مثال دی تھی، جیسے کہ جگہوں میں مسجد ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، خانہ کعبہ ہے، مکہ اور مدینہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ جگہیں ہیں۔ زمانوں میں جو ہے ہر وہ زمانہ جس کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، خاص طور سے جو ہے رمضان کا وقت، رمضان کا آخری عشرہ، لیلۃ القدر ہے، رات کا آخری پہر ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ افطار کا وقت ہے، یہ سارے اوقات اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ تو ان اوقات سے اللہ محبت کرتا ہے، تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ان اوقات سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ایسے اس طرح جو لوگ ہیں، جیسے انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور اپنی محبت کا قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں بجا اظہار بھی کیا ہے اور اس کو ظاہر بھی کیا ہے، صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے کلیئر بھی کیا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین ایسی صفات کے کو اپنانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح کچھ اعمال ہیں جیسے توحید ہے اور جتنے بھی نیک اعمال ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ایک مومن کو محبت کرنی چاہیے، اور کچھ اس کے مقابل میں اپوزٹ میں کچھ اعمال ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، کچھ
کچھ جگہ ہے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، کچھ زمانے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ تو ایک مومن کا بھی شیوا یہ ہوتا ہے کہ جن سے اللہ نے نفرت کی ہے، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ شخص ہو، اور چاہے وہ ذات ہو یا زمانہ ہو یا جگہ ہو، ان سے انسان جو ہے نفرت کرے۔ انسان کے دل میں وہ چیز کی نفرت ہونی چاہیے۔ انسان کا محبت کا اور نفرت کا جو معیار ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا معیار ہونا چاہیے، شریعت کا بنایا ہوا معیار اور اصول ہونا چاہیے۔ اس چیز کو انسان اگر اپنی زندگی میں نافذ کر دے تو انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی وضاحت کی ہے کہ اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو جو ہے دوست نہ بناؤ کہ تم دلی محبت ان سے کرنے لگ جاؤ اور ان سے جو ہے اپنے قلبی لگاؤ کا اظہار کرو۔ وقد کفروا، کیونکہ انہوں نے تو کفر کیا ہے، وہ تو کافر ٹھہرے ہیں، ان کے اعمال کفریہ ہیں۔ بما جاءکم من الحق، جو کچھ تمہارے پاس حق آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، وحی آ چکی ہے، شریعت آ چکی ہے، اس کا یہ تو انکار کرتے ہیں، اس کا یہ کفر کرتے ہیں۔ اور یخرجون الرسول وایاکم، تم کو بھی اور تمہارے رسول کو بھی جو ہے اپنے وطن سے نکالتے ہیں، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اسلام کا جو اصول ہے جو یہاں اس نقطے سے، اس آیت سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا دین ہوتا ہے۔ سب سے بڑی قیمت اور اثاثہ جو ہوتا ہے، انسان جو ہے دین کے لیے اپنے وطن کو تو چھوڑ سکتا ہے، اپنے وطن کی قربانی دے سکتا ہے۔ اسی لیے ہجرت مشروع ہے، اسی لیے ہجرت مشروع ہے کہ انسان دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو، ملک کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بنیادی نقطہ جو ہے مومنوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے راسخ کیا۔ کہا کفار تو تم کو تمہارے وطن سے نکالتے ہیں، تم کو بھی اور تمہارے رسول کو بھی نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف سبب ایک ہے کہ تم اللہ پر، جو تمہارا رب ہے، اس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم نے اللہ پر ایمان کا اقرار کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے تم کو تمہارے ملک سے، تمہارے وطن سے نکال دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے تم جو ہے محبت کا اظہار نہ کرو۔ آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کے دین کے معاملے میں ان کو ستاتا ہے اور ان کو جو ہے دین کے معاملے میں کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسے شخص سے قلبی لگاؤ نہ رکھے، اس سے محبت کا اظہار نہ کرے، بلکہ ان کے عمل سے برات کا اظہار کرے۔ اور اسی چیز کو اسی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے واضح کیا۔ ایک سورہ ممتحنہ کو جو ہے ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے، خاص طور سے ان مسلمانوں کو جو مسلم اقلیات والے ملک میں رہتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے، ان لوگوں کو ان صورتوں کی آیتوں کو، خاص طور سے مسلمان مرد کو بھی اور عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اس صورت کے آخر میں جو ہے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے مسلمان عورتوں کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ کہا اس صورت کی 4 اور 5 آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ مؤمنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یا ہمارے لیے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو مخاطب کیا، فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ ہے اور نمونہ ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، وہ سب ہمارے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہاں دین کے مقابلے میں قوم ہے اور وطن ہے، کہا اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تم جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کر رہے ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ منکم ومما تعبدون، ہم تم سے بھی، کیونکہ تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو لہذا تم کافر ٹھہرے، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کی تم عبادت کر رہے ان معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے۔ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، کہا منکم، تم سے بھی، کافر سے بھی برات کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے کفریہ عمل سے بھی اور اس کے معبود سے بھی برات کا اظہار کرنا ہے۔ کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا جو ہے کفر کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہمارا اور تمہارا کوئی تال میل نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر دنیا کے معاملے میں، لین دین کے اور کاروبار کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے، سیاست کے معاملے میں ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم
دیکھیے کہ دین کے معاملے میں کتنا اللہ رب العالمین نے کلیئر میسج اور پیغام دے دیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارا اور ان کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. لیکن جب ہم اور آپ ساتھ میں رہ رہے ہوں، پڑوس میں رہ رہے ہوں، تو دنیا کو گزارنے کے لیے اور سیاست کرنے کے لیے، کاروبار اور تجارت اور لین دین کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ادھار بھی لے سکتے ہیں اور دوسروں کو ادھار دے بھی سکتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی، جو جنگ میں پہنتے تھے ہتھیاروں سے حفاظت کے لیے، جسم کے اوپر جو پہنی جاتی تھی لوہے کی، وہ زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی. گروی کیوں رکھی ہوئی تھی؟ کیونکہ آپ نے ان سے کچھ سا یعنی کچھ کلو گیہوں یا جو ادھار لیے تھے اپنے ازواج مطہرات کے کھانے کے لیے. تو اس میں دو مفہوم واضح ہوئے، دو مسئلے واضح ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ یہودی سے آپ نے قرض لیا تو قرض لے سکتے ہیں، اور آپ نے اپنا سامان بھی گروی رکھا ان کے اوپر تو گروی رکھنا بھی جائز ہے، اور یہودی کے پاس بھی اپنے سامان کو گروی رکھ سکتے ہیں، ایک کافر کے پاس بھی اپنے سامان کو گروی رکھ سکتے ہیں. بلکہ ان کی اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت بھی کر سکتے ہیں، ان کی عیادت بھی کر سکتے ہیں. ایک یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، بسا اوقات جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، اور پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی. تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو ان کے والد نے بھی یہی اشارہ کیا کہ ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، ان کی بات مانو. چنانچہ اس لڑکے نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور آخری ٹائم میں اور پھر اسی حالت پر انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی، الحمدللہ الذی نجاہ من النار، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس لڑکے کو جو ہے میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا، کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. آپ کو مسلمان جو ہے انسانوں کی فکر ہوتی تھی اور ان کی عیادت بھی کرتے تھے. بہرحال اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ان کی عیادت کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر وہ عام معاملات میں، عام مناسبات میں اگر کھانے کی دعوت بھی دیتے ہیں، تو اگر ہم کو معلوم ہے کہ ان کا کھانا جو ہے حرام والا کھانا نہیں، یعنی سور یا شراب والا کھانا نہیں ہے، تو ہم ان کی کھانے کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں عام مناسبات میں. دینی مناسبت، ان کے مذہبی مناسبت یا ان کے مذہبی رسم و رواج سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور پھر اس کے اندر جو اس عورت نے جو ہے زہر ملا دیا تھا، بکری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی اس کے اندر، اور ایک صحابی کا انتقال بھی ہوا اس زہر کے کھانے کے. آپ نے تھوڑا سا لقمہ منہ کے اندر رکھا، اتنے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر زہر ہے، اور آپ نے آخری عمر میں بھی اس زہر کو محسوس کیا. جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ میں اس زہر کے اثرات کو ابھی بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. بہرحال وہ الگ مفہوم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں پر جو مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا تو غیر مسلم کی دعوت کو بھی قبول کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں نہیں، ان کے دینی رسوم کے اندر نہیں. تو بہرحال ان سے لین دین کرنا، کاروبار کرنا، سیاست کرنا، ان سے ایگریمنٹ کرنا، سیاسی معاہدہ کرنا، یہ بھی درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تو یہودیوں سے آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا مدینہ کے اندر، جو پہلے آپ نے کام کیے ان کے اندر ایک بنیادی کام آپ نے یہ کہا کہ یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، سیاسی معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی باہر کا دشمن اگر حملہ آور ہوتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اگر دیت کا معاملہ ہو، جیسے 100 اونٹ تھے اور اس زمانے مسلمانوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ 100 اونٹوں کی دیت کو اکیلے ادا کر سکے، کیونکہ معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھے اور یہودیوں کی معاشی حالت بہت مضبوط تھی. لہذا آپ نے ان سے یہ بھی ساتھ میں معاہدہ کیا تھا کہ اگر دیت کے معاملے میں ہم تم سے مدد لینا چاہیں تو تم ہماری مدد کرو گے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب بعض صحابہ کرام سے کچھ غلطی ہو گئی اور ایک شخص کو انجانے میں قتل کر دیا تو آپ نے ان کی دیت ادا کرنے کے لیے یہودیوں سے تعاون لینے کے لیے گئے تھے، لیکن یہودیوں نے جو ہے اپنی پرانی خباثت کو اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا اور قتل کرنے کا جو ہے ارادہ پلان بنایا کہ چکی کا جو ہے بھاری پتھر دیوار کے اوپر سے آپ کے اوپر گرانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے. پورا لمبا واقعہ، اور پھر یہودیوں کو آپ نے مدینہ سے نکالا اس سبب کی وجہ سے. بہرحال لیکن آپ وہاں گئے کیوں تھے؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ وہاں یہودیوں کے علاقے میں آپ گئے کیوں تھے؟ ان کے قلعے کے پاس، ان کے گھر میں، ان کے محلے میں. آپ دیت کے معاملے میں ان سے مدد لینے کے لیے گئے تھے. دیت کے معاملے میں جو 100 اونٹوں کی دیت تھی اس دیت کے معاملے میں آپ ان سے مدد لینے کے لیے گئے. بہرحال بہت سارے واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے کو چھوڑ کر کے دنیاوی معاملات میں ہم غیر مسلموں سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے، اور اللہ نے اس چیز کا ہم کو حکم دیا ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کے اندر اسی چیز کی اللہ رب العالمین نے وضاحت کیا، اور اس کے بعد 9ویں آیت کے اندر اور مزید وضاحت کی دین کے تعلق سے. کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ رب العالمین تمہیں
تمہیں نہیں روکتا ہے ان کافروں کے بارے میں جو تمہیں دین کے معاملے میں ستاتے نہیں ہیں، تمہیں دین کے معاملے میں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، بلکہ نارمل کافر ہیں، وہ اپنے دین میں لگے ہوئے، تم اپنے دین میں لگے ہوئے ہو، ان کو اپنے دین سے مطلب ہے، تم کو تمہارے دین سے مطلب ہے، تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ اللہ رب العالمین اس چیز سے تمہیں روکتا نہیں ہے بلکہ حکم بھی دیتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ یہ چیز تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے دین کے معاملے کو کلیئر کیا، کہا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، لیکن اللہ روکتا کن لوگوں سے ہے تمہیں جو ہے برتاؤ کرنے سے یا محبت کرنے سے یا ان سے تعلقات استوار کرنے سے؟ کہا روکتا ان لوگوں سے ہے جو تمہیں دین کے معاملے میں تم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے میں جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، اور جو کوئی بھی ان لوگوں سے محبت کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ بلکہ اس سے بھی کھلے انداز میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن کو خبردار کیا کہ اگر کافر جو ہے ایک مسلمان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کا والد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر پر اڑا رہتا ہے اور کفر کی طرف دعوت دیتا ہے تو مسلمان کو اس معاملے میں ان کا جو ہے اپنے والد سے بھی، اپنے سگے بھائی سے بھی دین کے معاملے میں محبت نہیں کرنی ہے، دنیاوی معاملے میں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمایا، ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو تمہارے بھائیوں کو اور تمہارے آبا و اجداد کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے لگ جائیں، ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی بھی ان سے محبت کرنے لگے گا، ان کا ساتھ دے گا، ان کا سپورٹ کرے گا اس معاملے میں، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو میرے بھائیو، اور دین کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے صاف اور کھلے الفاظ میں وضاحت کر دی ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے اور اپنے راستے پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ان سے جو ہے لین دین اور کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں، سیاست کے معاملے جو ہیں ان سے طے کر سکتے ہیں، ان سے معاہدہ اور عہد بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے دوسرے معاملات میں ان کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، اور دینی محفلات کو اور مناسبات کو چھوڑ کر کے ان کی جو دنیاوی جو مناسبات ہوتی ہیں، اگر ہمارا اس میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ دعوت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا حکمت کا کوئی تقاضا ہے تو ہم اس کے اعتبار سے اس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ یوں بھی دنیاوی فوائد کے اعتبار سے بھی اگر دنیا کا کوئی ہمارا فائدہ ہے، کاروبار کا اگر کوئی فائدہ ہے تو اس اعتبار سے بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کی جو مناسبت ہے وہ دینی مناسبت نہ ہو، دھارمک مناسبت نہ ہو، اس اعتبار سے اگر کوئی چیز ہے تو ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اس چیز سے اللہ رب العالمین ہمیں روکتا نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاں اسلام کی بات آئے، جہاں ایمان کی بات آئے اور سامنے کفر کی بات ہو اور شرک کی بات ہو، تو وہاں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد نہ کرے، مسلمانوں کے رازوں کو جو ہے کفار تک نہ پہنچائے، اور مسلمانوں کے راز کو جو ہے کافروں کے حوالے نہ کرے، یا مسلمانوں کو جیل کے سلاخوں کے حوالے نہ کرے۔ آج کل خاص طور سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، ایک انسان خود بخود سمجھ سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری بعض مناسبات میں جو ہے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو پولیس کے پاس جا کر کے چغلی کرتے ہیں اور اپنے ہی بھائیوں کو جیل کے اندر بند کروا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک مسلمان کے خلاف آپ کافر کی مدد کر رہے ہیں گویا کہ، اور اس کو آپ جو ہے دین کے معاملے میں، کیونکہ وہ کام جو انجام دے رہا ہے وہ دین کے اعتبار سے انجام دے رہا ہوتا ہے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہ کر کے اس چیز کو اختیار کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے اس کام کو نہیں کر رہا ہوتا ہے، مسلمان دین کے اعتبار سے کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی گواہی دیتے ہیں تو گویا کہ کافر کے مسلمان کے خلاف آپ کافر کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ قلبی اعتبار سے ایک ایسے لوگ جو بھی ہیں تو ان لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے رازوں کو جو ہے کفار تک نہ پہنچائیں، ان کے رازوں کی حفاظت کریں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے کفار کی مدد نہ کریں۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے، انسان کے ایمان کو ختم کرنے والا ہے، انسان کے عقیدے کو ختم کرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے اور انسان کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں اور انسان کفر کی سرحد کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے تو ایمان پر، اسلام پر، اعمال صالح پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم سائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔